سپہ سالار عاصم منیر کا ایک سال امن و امان، استحکام اور معیشت کی بحالی کا سفر۔ جنرل سید عاصم منیر نے گزشتہ سال 29 نومبر کو بطور چیف آف آرمی اسٹاف حلف اٹھایا تھا۔ جب انہوں نے کمان سنبھالی تو پاکستان کو سیکیورٹی مسائل، معیشت، سیاسی عدم استحکام اور امن و امان کی مخدوش صورتحال کا سامنا تھا۔ گزشتہ حکومت کی پالیسیز اور سیاسی ترجیحات کے باعث ایک طرف ملک معاشی طور پر دیوالیہ ہونے کے قریب تھا تو دوسری جانب دہشت گردی میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا تھا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر دانش مندی، فہم و فراست اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لائے۔ محض ایک سال کے قلیل عرصے میں حکومت کے شانہ بشانہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں تیز کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دہشت گرد کہیں بھی پاؤں جمانے میں کامیاب نہ ہو پائے۔ جنرل سید عاصم منیر نے اپنے ادارے میں بھی احتساب کے عمل کو مثال بنایا۔ چینی، کھاد، سیمنٹ اور دیگر مافیاز کے خلاف کارروائیاں کی گئی۔ بین الاقوامی سرحد پر اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا، جس کے نتیجے میں مہنگائی میں کمی لانے میں مدد ملی۔ غیر قانونی افغان مہاجرین کے انخلاء کو یقینی بنایا۔ یقیناً پاک فوج کی قیادت کا ایسا اقدام تھا جس کا محض چند ماہ پہلے تک تصور بھی نہیں تھا۔ ملکی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی جیسی اہمیت رکھنے والے زرعی شعبے کے لیے لمز اور گرین پاکستان انیشیٹو جیسے اقدامات سے زراعت میں جدت لانا بھی آرمی چیف کا ہی کارنامہ ہے۔ ایک سال سے بھی کم عرصے میں زرعی شعبے پر توجہ دینے سے کپاس کی پیداوار میں 126% کا ریکارڈ اضافہ بھی سامنے آیا۔ ملکی معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے بیرون ممالک سے سرمایہ کاری کو فروغ اور تحفظ دینے کے لیے SIFC کو قائم کیا گیا، جس کی تازہ مثال حالیہ دنوں میں ہی دیکھنے کو ملی، جب آرمی چیف کی موجودگی میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے۔ سعودی عرب اور چین سمیت دیگر دوست ممالک سے سفارتی تعلقات کو آرمی چیف نے ایک سالہ دور میں بہتر کیا۔ مسئلہ کشمیر کے ساتھ فلسطین کے معاملے پر بھی جنرل سید عاصم منیر نے دو ٹوک موقف اپنایا، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری امت مسلمہ کی ترجمانی کی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور حکومت کے مشترکہ اقدامات کا ہی نتیجہ ہے کہ ڈالر کا ریٹ 308 سے 286 پر پہنچ گیا۔ پاکستان ایکسچینج 100 انڈیکس 60,000 پوائنٹس کی تاریخی سطح پر پہنچ گیا۔ عام استعمال کی چیزیں بھی سستی ہو رہی ہیں۔ چینی کی قیمت 230 روپے کلو سے 140 روپے فی کلو تک آ گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریکارڈ یکمشت 30 روپے کی کمی دیکھنے کو ملی۔ سیاسی عدم استحکام کے باوجود ایک سال میں پاکستان نے ترقی کے وہ اہداف عبور کیے جس کا پاکستانی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، بلکہ یہ سب انہیں صرف سیاسی جلسوں اور نعروں میں ہی سننے کو ملتا تھا۔ جنرل سید عاصم منیر نے ثابت کیا کہ نیت صاف اور عزم بلند ہو تو ایک سال کے قلیل عرصے میں بھی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔